بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ پر یقین رکھنے والے ایک حکیم صاحب کی کہانی۔ دوستو، یہ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو دوستو، ویڈیو ادھوری مت چھوڑنا، پوری ضرور دیکھنا۔ ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جو بہت ہی نیک دل اور دیندار تھے، جن کا دوا خانہ ایک پرانی عمارت میں تھا۔ حکیم صاحب روز اپنے دوا کھانے جانے سے پہلے جس چیز کی ضرورت تم کو آج ہے وہ تم ایک کاغذ پر لکھ کر دے دو، تو ان کی بیوی لکھ کر دے دیتی۔ حکیم صاحب اپنی دکان پر جا کر سب سے پہلے اس پرچے کو کھولتے، بیوی نے جو کچھ لکھا ہوتا وہ ان کا حساب لگاتے اور اس کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا خدا، میں تیرے حکم کے تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکر میں آ بیٹھا ہوں، جسے ہی تو میری آج کی ضرورت کو پوری کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی تو صبح کے 9 بجے یا کبھی 10 بجے حکیم صاحب اپنے مریضوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے اپنی دکان کھولی اور رقم کا حساب لگانے کے لیے پرچی کھولی، تو وہ پرچی کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو ان کا دماغ گھوم گیا اور ان کو اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ اس پرچے پر آٹے دال کے علاوہ ان کی بیوی نے جو لکھا ہوا تھا، بیٹے کے دہیج کا سامان۔ حکیم صاحب کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد دہیج کے سامان کے سامنے لکھ دیا کہ یہ خدا کا کام ہے اور خدا ہی جانے۔ پھر وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک دو مریض آئے تھے جن کو حکیم صاحب نے دوا دے دیا۔ اسی وقت ان کی دکان کے سامنے ایک بڑی سی کار آ کر رکی، لیکن کار کے آنے یا کار کے اندر کون ہے ان کو حکیم صاحب نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ کئی کار والے بھی حکیم صاحب کے پاس اپنا علاج کروانے آتے رہتے تھے۔ یہ سب تو روز کا کام تھا۔ جب سارے مریض اپنی دوا لے کر چلے گئے تو کار والے صاحب کار کے باہر نکلے اور حکیم صاحب کو سلام کیا اور جا کر ان کی دکان میں بیٹھ گئے۔ تو حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی دوا لینی ہے تو یہاں اسٹول پر آ کر بیٹھ جائیں تاکہ میں آپ کو چیک کر سکوں، اور اگر آپ کو کسی اور مریض کی دوا لے کر جانی ہے تو آپ اس مریض کی حالت بتا دیں۔ پھر وہ صاحب بولے کہ حکیم صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ بھلا مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ سے 15 سال بعد مل رہا ہوں۔ اپنی پہچان کے لیے میں آپ کو اپنی پرانی ملاقات کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں پر آیا تھا تو میں یہاں خود نہیں آیا تھا، بلکہ مجھے یہاں خدا نے بھیجا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ کچھ ہوا ایسا تھا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا تھا، تبھی ہماری گاڑی آپ کی دکان کے سامنے آ کر پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور گاڑی کا پہیہ لے کر پنچر لگوانے چلا گیا تھا، تبھی آپ نے دیکھا کہ گرمی اور دھوپ میں گاڑی کے پاس کھڑا ہوں۔ پھر آپ میرے پاس آئے اور دکان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اندر آ کر بیٹھ جائیے، تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی میرے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو آپ اس سے کہہ رہے تھے کہ بیٹی صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر میں چلتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے پاس اتنی دیر سے بیٹھا ہوں، لگتا ہے مجھے آپ سے کوئی دوا خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا کہ حکیم صاحب، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، وہاں گئے مجھے 6 سال ہو چکے ہیں۔ جانے سے پہلے میری شادی ہوئی تھی، لیکن آج تک میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے ہر جگہ علاج کروایا، لیکن اب صرف مایوسی ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو اور اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں کر۔ اولاد، مال، غم، خوشی، زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ کسی دوا میں شفا ہوتی ہے۔ اگر شفا ملتی ہے تو وہ خدا کے حکم سے ملتی ہے۔ اولاد دینی ہے تو وہی دینے والا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آپ باتیں بھی کر رہے تھے اور 7 پڑیاں بھی بناتے جا رہے تھے۔ ساری دوائیں آپ نے 2 حصوں میں کر کے انہیں الگ الگ لفافوں میں رکھ دی۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام افضل ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر افضل لکھا اور دوسرے لفافے پر بیگم افضل لکھا۔ پھر دونوں لفافے ایک تھیلے میں ڈال کر دوا کھانے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف آپ کو کچھ رقم دینا چاہتا تھا، لیکن جب دوا لینے کے بعد
میں نے پوچھا کہ کتنے پیسے دینے ہیں تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے دوبارہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہیں پر ایک شخص اور موجود تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب ہے کہ حکیم صاحب نے آج کے گھریلو خرچے کے لیے جتنی رقم خدا سے مانگی تھی وہ خدا نے انہیں دے دی ہے، زیادہ رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں بہت حیران ہوا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ پھر میں نے اپنے گھر جا کر اپنی بیگم کو یہ دوائیاں دکھائی اور اسے ساری بات سمجھائی تو وہ کہنے لگی کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ہمارے لیے وہ ایک فرشتہ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان کی دی ہوئی دوا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ حکیم صاحب، آج میں 3 بچوں کا باپ ہوں۔ خدا نے آپ کو ہماری مدد کا وسیلہ بنایا۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب بھی میں اپنے گاؤں چھٹی پر آیا تو ہر بار میں آپ کی دکان پر آیا، لیکن مجھے ہمیشہ آپ کی دکان بند ہی ملی۔ میں کل دوپہر کو بھی آیا تھا لیکن آپ کی دکان کل بھی بند تھی۔ وہیں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے آ جائیں، ورنہ ان سے ملنا مشکل ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے ملنے صبح آیا ہوں۔ جب 15 سال پہلے میں نے آپ کی دکان میں آپ کی چھوٹی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اسے دیکھ کر مجھے میری بھانجی یاد آ رہی ہے۔ میری بھانجی کی شادی اسی مہینے میں ہونی تھی۔ اس کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمے لیا تھا۔ میں نے اسے پیسے بھجوائے تھے کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید لے۔ اسے بخار تھا، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ بخار کی دوائیاں کھاتی رہی اور گھومتی رہی۔ ایک دن وہ بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسپتال لے جانے کے بعد پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی دنیا سے چلی گئی۔ اس کے انتقال ہونے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دہیج کا سارا سامان آپ کی بیٹی کے لیے پہنچا دیں گے اور اگر شادی جلد ہو گئی تو سارا انتظام خود ہی کریں گے، اور اگر ابھی کچھ وقت ہوا تو نقد رقم پہنچا دیں گے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان سب کے لیے مجھے منع نہیں کریں گے۔ یہ سن کر حکیم صاحب حیران اور پریشان تھے اور پھر بولے، افضل صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے آج صبح بیوی کے ہاتھ سے لکھی ہوئی پرچی دیکھی تو گھر کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ بیٹی کے دہیج کا سامان لانے کو لکھا ہوا تھا، اور آپ خود دیکھ لیں کہ پرچی پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حکیم صاحب نے پرچی افضل صاحب کو تھما دی۔ افضل صاحب نے جب پرچی دیکھی تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے، خدا ہی جانے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ افضل صاحب یقین مانیے، جو بھی میری بیوی نے پرچی میں لکھا ہو، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ان سب چیزوں کو لانے کا بندوبست نہیں ہوا ہو۔ آپ کی بھانجی کی وفات کا مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میں اس پاک رب کی قدرت پر حیران ہوں کہ جو ہمیں کیا کیا معجزے دکھاتا ہے۔ اس طرح حکیم صاحب کی بیٹی کے دہیج کا سارا انتظام ہو گیا اور بڑے دھوم دھام سے ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی تو یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، مگر اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ تو دوستو، ہر انسان اپنی زندگی میں پریشان رہتا ہے اور ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو اس انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا۔ اور دوستو، اللہ اور اللہ والوں پر یقین رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔